لوگ بیٹا آج ہم اردو کی بک کی نظم برسات کی بہاریں پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے شاعر ہیں یعنی اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی برسات کے موسم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ کیا مطلب، جو برسات کے موسم میں ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کی وجہ سے سبزے لہلہاتے ہیں اور باغات میں ہر طرف جو ہے جو پھول اور سبزہ ہے جو بکھرا ہوا ہے وہ ایسا لہلہاتا ہے، دور سے وہ بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بوندوں کی جھم جھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر بات کی بہاریں۔ برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو وہ بارش کے قطرے جو ہیں وہ جب سبزے پر پڑتے ہیں تو وہ دور سے ایسا نظر آتا ہے جیسے موتی پڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ موتی جو ہے وہ موتیوں کی طرح وہ قطرے نظر آتے ہیں، یعنی ہوا کے پرسرور جھونکے جب چلتے ہیں تو ہر طرف جو ہے وہ سرسبز کھیت جو ہیں وہ لہلاتے اور جھومتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی ہے، اور جس طرف بھی دیکھیں، جس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ موسم برسات میں جب بارش برستی ہے تو سبزے کی چادر، جو سبزہ ہوتا ہے وہ ایسے چادر کی طرح نیچے فرش پر بچھا ہوتا ہے قالین کی طرح، تو اس کے اوپر جب موتی پڑتے ہیں، مطلب بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور حسین معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نذیر اکبر آبادی یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، یعنی برسات کے موسم میں، برسات کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سرسبزہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہر چیز ہو جاتی ہے اور بارش کے قطرے سبز فرش پر موتیوں کی طرح جو وہ بکھرے نظر آتے ہیں اور یہ نظارہ بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا بند ہے، بادل ہوا کے اوپر مست چھا رہے ہیں، جڑیوں کی مستیوں میں دھومیں مچا رہے ہیں۔ یعنی بادل ہوا جب تیز چلتی ہے تو بادل جو ہے وہ اس ہوا کے دوش پر جب ادھر ادھر جو ہے وہ چلتے ہیں بھاگتے ہیں تو ایسی مستی میں ہوتے ہیں کہ بارش کی مستی سے زیادہ جو ہے وہ ان کی مستی ہوتی ہے، یعنی جب جڑیاں مطلب بارشیں برسنا، بہت زیادہ جب لگاتار بارشیں برستی ہیں تو ان کو جھڑی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بارش جب برستی ہے، بارش کے باعث خوب پانی جب برس رہا ہوتا ہے تو کہیں تو گڑوں میں پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی پڑتے ہیں پانی، ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں۔ یعنی بارش کے باعث جب پانی خوب ہر طرف برستا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کہیں گڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور کہیں جو جگہ بلندی والی ہوتی ہے وہاں سے نیچے جب پانی آتا ہے خشکی والی سائڈ پہ تو وہاں پہ پانی جو ہے وہ جل تھل جو ہے وہ جگہ ہو جاتی ہے۔ اور باغات میں بھی، گلزار باغات کو کہتے ہیں، باغات میں بارش نے عجیب سا سما جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے، ہرے بھرے پودے جو ہیں اور پھل اور پھول جو ہیں وہ پانی سے ہر طرف بھیگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف گلزاروں یعنی باغوں میں نہیں بلکہ جدھر بھی نگاہ جاتی ہے سبزہ جو ہے وہ پانی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو سبزے پر پڑی ہوئی گرد جو ہے وہ دھل جاتی ہے اور اس پر نکھار آ جاتا ہے، یعنی وہ نکھر جاتا ہے اور دیکھنے والے کو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سبزہ نہایا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ برسات کی تصویر کشی ایسی کر رہے ہیں کہ جو بہت مناسب اور عمدہ طریقے سے انہوں نے یہاں پہ تصویر کشی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا بند ہے ہمارا، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ یہاں پہ اس بند نمبر 3 میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، یعنی جب اس برسات کی بارش کی وجہ سے ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ
بچھ جاتا ہے۔ قدرت کے ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ جو آنکھوں کو بہت ہی بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قدرت کی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی قدرت نے کیا کیا ہے، ہر جگہ بارش کے پانی کی وجہ سے سبزہ ہی سبزہ کر دیے، ہر طرف سبزے کا بچھونا بچھا دیا ہے۔ اور جنگل میں ایسی جگہ جہاں پہ وہ خالی جگہ تھی، جہاں پہ کوئی درخت یا کوئی پھول اور کوئی پودا نہیں تھا، وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی پیدا ہو رہے ہیں بچھونے، یعنی سبزہ جو ہے وہاں پہ بھی اگ رہا ہے ہر طرف، ٹھیک ہے۔ اور بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، یہاں پہ کیا ہرے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جب بارش برسائی ہے، ہر طرف برسات میں بادل جھوم کے جب آتے ہیں تو یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، وہی ہے جو بادلوں کو ہوا کے دوش پر جو ہے وہ سوار کرا کے صحرا میں بھی اور بیاباں میں بھی، ٹھیک ہے، جنگل میں بھی یعنی اور بیاباں میں بھی وہ کیا کر رہا ہے، سبزے کو پیدا کر رہا ہے۔ اور خشک زمینیں، ٹھیک ہے، جو ہر جگہ جو ہے وہ خشک تھی، خشک زمینوں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ بھی سراب ہو رہی ہیں۔ وہ جگہ جہاں خشک ہوتی ہے وہاں دھول اڑتی ہے، اور بارش کے بعد وہی جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر طرف کیا کہتے ہیں کہ خوبصورتی کا سما پیدا ہو گیا، قدرت نے ہر طرف سبزے بچھونے بچھا دیے ہیں اور ماحول کو دلکش اور خوشکن بنا دیا ہے، دل و دماغ پر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میدان تو میدان، ٹھیک ہے، جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں اور ہر طرف شاداب بھی ہے، اور یہ بہار جو ہے وہ برسات کا ہی سبب ہے، کیونکہ قدرت نے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ بکھیر دیا ہے، بارش کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ برسات کے پانی نے ہر چیز کو نکھار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک نظر جو ہے وہ جاتی ہے وہاں پر ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ برسات کے پانی سے ہر چیز پر نکھار پیدا ہو گیا ہے، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ہے، ہر طرف برسات کی آمد کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو، برسات کی باریں، یعنی ہر طرف برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ سبزوں کی لہلہاٹ، کچھ ابر کی سیاہی، یعنی اس جو برسات کے موسم میں ہوا چلتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے سبزہ جو ہے وہ اتنا تیزی سے اتنا زور سے لہلہا رہا ہے، کچھ ابر کی سیاہی، اور کچھ ابر بادل کہتے ہیں، اور کچھ بادل یعنی ایسی کالی کالی گھٹائیں آ رہی ہیں اور چھا رہی ہیں گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، یعنی برسات کے موسم، ویسے تو بادل جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کبھی کبھی برسات کے موسم میں کالی کالی گھٹائیں بھی آتی ہیں، اور ان کالی گھٹاؤں کے اندر جو ہیں وہ سرخ رنگ کے بادل بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سفید اور جو ہے وہ سرخ رنگ کے بادل بھی آ رہے ہیں، اور ہر طرف ان بادلوں کے برسنے کی وجہ سے پانی ہی پانی ہے، یعنی سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماتا ماہی۔ یہاں پہ ماہی جو ہے وہ مچھلی کو کہا گیا ہے، یعنی اور یہاں پہ کیا ہے، چرند پرند کو کہا گیا ہے کہ ہر طرف جب بارش برستی ہے تو ندی نالوں کے اندر جو مچھلیاں بھی اور جو اوپر خشکی پر چرند پرند ہیں وہ بھی اس بارش کے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا یہ رنگ کوئی جو ہے وہ رنگ نہیں سکتا اس کائنات میں، اس کائنات کو رنگین کرنے والی ایک واحد خدا کی ذات ہی ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، یعنی ہر طرف برسات کے موسم میں ہر طرف جو ہے وہ پانی پانی ہونے کی وجہ سے ہر طرف برسات کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، یہ پوری کائنات تیری ہے اور تیری اس پوری کائنات میں تیری ہی قدرت کے سامان ہیں، یعنی جو کچھ تو نے یہاں پیدا کیا ہے، درخت چرند پرند حیوان انسان سب تیرے ہی ہیں، اور تو ہی ان سب پوری کائنات کے رنگوں کو بدلنے والا ہے، تبدیل کرنے والا ہے، اس کائنات کو جو ہے وہ رنگین بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، یعنی اس موسم کی اس کی وجہ سے، خوش اسلوبی کی وجہ سے پورا جو ہے ماحول جو ہے وہ ایسا مست ہوا ہے کہ اس مستی کے ماحول میں جو ہے برسات سے پورا ماحول نہا گیا ہے، اور درختوں کی شاخوں نے بھی غسل کر لیا ہے، اور سبزے کی لہلہاٹ جو ہے وہ بھی
دل کو جو ہے وہ تراوت بخش رہی ہے۔ نذیر مزید کہتے ہیں کہ انسانوں کی مستی اور دل فریبی تو ایک طرف برسات کے حسین اور دل فریب مناظر سے انسان جب لطف اندوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ برسات کی بدولت انسان جو ہے اور چرند پرند جو ہیں وہ یہاں پہ سبھی جو ہیں وہ خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عنایات دیکھ کر وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔